آگے چل کر اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو سامنے تو مرکز کو مضبوط کرنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن پیچھے سے اس کو کمزور کرتے ہیں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، کہتے ہیں ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، آپس میں سازشوں میں راتیں گزارتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں کہتے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، یہ جو سازشیں راتوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں اللہ سب کچھ لکھ رہا ہے۔ فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اعراض کریں ان جاہلوں سے، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ اکیلا کارسازی کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ تھوڑا اور آگے چلیے، یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے اپنی سازشیں چھپاتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یہ مرکز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ راتوں کو بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، مرکز کو کمزور کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ ان پر گواہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تھوڑا اور آگے چلیے، یہ سلسلے وار الفاظ ہیں قرآن مجید کے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جانتے ہوں گے کہ کچھ لوگ مرکز کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ ان کی وکالت کرتے ہیں، پھر بھی ان کی وکالت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ سرزنش کی ہے، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم ہی تو وہ لوگ ہو جو ایسے لوگوں کی وکالت کرنے آ جاتے ہو دنیا کے معاملات میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے ان کی وکالت کرے گا؟ کسی میں ہے جرت کہ اللہ کے سامنے منافقین کی وکالت کرے؟ امن یکون علیہم وکیلا، کون ہے جو ان کا وکیل بنے گا؟ آؤ سامنے، کسی میں جرت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ہم اپنا جواب دے لیں بڑی بات ہے، کسی اور کی وکالت کرنے کون جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم عمارت کے ابواب میں، السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب او کرہ، سننا اور اطاعت کرنا ہر مسلم پر فرض ہے، چاہے وہ بات اس کو اچھی لگے چاہے بری لگے۔ ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اور جب نافرمانی کا حکم مل جائے اللہ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نہ سننا ہے نہ اطاعت کرنی ہے۔ ایسے وقت میں سننے اور اطاعت کرنے سے محور مضبوط نہیں ہوگا، کمزور ہوگا۔ اگلے لوگوں کے لیے مثال قائم ہو جائے گی کہ جماعت المسلمین والے تو سمجھے نہیں قرآن و حدیث کو، لہذا وہ اس فرق کو نہیں سمجھ سکے کہ اطاعت کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے۔ لہذا محور اور مرکز کو مضبوط کریں، امیر کی اطاعت کریں، چاہے اچھا لگے یا برا لگے، لیکن معروف کی حد تک۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکز اور محور کو مضبوط کرنے کی تعلیم دی۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ میں، صحیح بخاری کتاب الجہاد میں آپ نے فرمایا، انما الامام جنہ، امام ڈھال ہوتا ہے، یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، اس کے پیچھے رہ کر دشمن سے جنگ کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے رہ کر دشمن کے حملوں سے بچا جاتا ہے۔ فَإِنْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى اللَّهِ وَعَدَلْ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، اگر امیر تقوی کا اور انصاف کا حکم کرتا ہے تو اس کو اس پر پورا اجر ملتا ہے۔ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ، اور اگر وہ اس کے خلاف حکم دیتا ہے تو اس کا جواب وہ اللہ کو دے گا، لیکن تم اس سے الجھ نہیں سکتے، تم اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تم اس کے ساتھ بدخواہی نہیں کر سکتے، تمہیں اس ڈھال کو تھامے رہنا ہے
اس سے تمہاری مضبوطی ہے، وہ تمہارا محور اور مرکز ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی ان اسمع و اطیع وان کان عبدا مجدع الاطراف، مجھے میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، حکم دیا ہے کہ میں سنوں اور اطاعت کروں، اگرچہ میرا امیر ایسا شخص ہو جس کا ہاتھ اور پیر بھی کٹا ہوا ہو، جسمانی لحاظ سے عیب دار، لیکن مرکز کو مضبوط کرنے کے لیے ظاہری باتوں پر غور نہیں کیا جائے گا، مرکز کو مضبوط کیا جائے گا۔ یہ محور ہے جس کے گرد جماعت گھومے گی اور ترقی کرے گی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، سننا اور اطاعت کرنا، وان استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسہ زبیبہ، اگرچہ تم پر ایک غلام سیاہ فام شخص امیر بنا کر مقرر کر دیا جائے جس کا سر کشمش کے برابر ہو، نہ وہ دیکھنے میں بھلا لگے، نہ اس کی عقل و فہم کے معاملے میں تم فیصلہ کر سکو کہ یہ کیا فہم اور عقل کا آدمی ہے، لیکن جب وہ امیر بن گیا سو بن گیا، اب اس کی اطاعت کرنی ہے معروف میں، اسی سے محور اور مرکز مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کچھ لوگ اٹھتے ہیں جو مرکز کو کمزور کرنا چاہیں، کیونکہ اگر مرکز کمزور ہوتا ہے تو جماعت کمزور ہوتی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ صحیح مسلم کتاب الامارہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف احادیث پڑھ کر ترجمہ کر رہا ہوں، وضاحت آپ خود سمجھتے ہیں۔ سیکون ہنات و ہنات، بڑے فتنے آئیں گے، بڑے فساد مچیں گے دنیا میں، ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ لوگ جماعت المسلمین کو کمزور کرنے کے درپے ہوں گے، اور جماعت کمزور ہوتی ہے امیر اور مرکز کو کمزور کرنے سے۔ فمن جاءکم وامرکم جمیع علی رجل واحد، اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے اس حالت میں کہ تم ایک امیر پر مجتمع ہو چکے ہو، تمہاری مرکزیت مضبوطی کے ساتھ قائم ہو چکی ہے، وہ شخص آئے یرید ان یشق عصاکم، وہ چاہے تمہاری مضبوطی کو پارا پارا کرنا، او یفرق جماعتکم، یا تمہاری جماعت کو متفرق کرنا چاہے، کہ ان سے بہتر تھا کہ ان کو امیر بنا دیتے، ان سے زیادہ لائق تو وہ صاحب تھے جو اس قسم کی بات کرے اور اس کو عملی جامہ پہنا دے اور باقاعدہ کھڑا ہو جائے بیعت لینے کے لیے۔ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَّن كَانَ، پھر دیکھا نہیں جائے گا کہ وہ کون ہے، تلوار لے کر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ مرکز اور محور کی مضبوطی کے لیے ہے۔ قتل بہت مذموم جرم ہے، لیکن مرکز کی مضبوطی کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے یہ بھی جائز ہے، بلکہ لازم ہے۔ کچھ حال بہت مختصر بنی اسرائیل کا، کیونکہ ان کی پستی کی وجوہات کیا تھیں یہ جماعت المسلمین کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی پستی کی وجوہات جو ہیں اگر وہ ہم میں آ گئی اللہ نہ کرے تو وہی صورتحال دوبارہ بن سکتی ہے، کیونکہ جماعت المسلمین شروع میں ایک ہی تھی، یہ 73 فرقے بنے کیوں ہیں اس کا راز ہمیں جاننا چاہیے، کہیں دوبارہ وہ چیز شروع نہ ہو جائے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ انبیاء ہی محور اور مرکز ہوتے ہیں جب وہ حیات ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں کبھی ایسا دور نہیں گزرا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کہ کوئی نبی نہ آیا ہو، ہر دور میں نبی رہا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل کی سیاست کا کام انبیاء چلایا کرتے تھے، اگر کسی نبی کی وفات ہوتی تو فوراً دوسرا نبی آ جاتا اور وہ ان کی سیاست، ان کی جماعت کو چلاتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، خلفاء آئیں گے اور بہت سارے ہوں گے، لیکن خلفاء کا دور بھی چلا گیا، اب امارت کا دور ہے، یہ امیر کا دور ہے اور یہی مرکز ہے۔
لیکن مثالیں سمجھانا مقصد ہے کہ محور کے گرد اگر لوگ نظم و ضبط کے ساتھ نہ چلیں تو کیا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے کہا, سورہ مائدہ میں ہے, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. اے میری قوم, ان نعمتوں کو اللہ کی یاد کرو جب اللہ نے تم میں انبیاء کا پے در پے سلسلہ چلایا اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ نعمتیں دیں جو تم سے پہلے کسی کو نہیں دیں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. اے میری قوم, اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے. ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اور اپنی ایڑیوں کے بل پھر نہ جانا ورنہ تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. ان کا جواب, وہ اپنے مرکز کو مضبوط کرنے کے بجائے جواب دیتے ہیں, قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. ساتھ دینے کے بجائے کہتے ہیں, اے موسیٰ, جس زمین میں داخل ہونے کا آپ کہہ رہے ہیں, جس کو آج بھی اسرائیل مقبوضہ علاقہ بنا کر بیٹھا ہے, اسی زمین کی بات ہو رہی ہے. اے موسیٰ, جس جگہ آپ داخل ہونے کو کہہ رہے ہیں وہاں تو بڑے جنگجو لوگ ہیں, ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے, ہمیں ڈر لگتا ہے ان سے جنگ کرتے ہوئے. اگر یہ لوگ خود باہر نکل آئیں اور ہمیں اندر جانے دیں تو ہم جائیں گے, ورنہ ہم نہیں جائیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں, بلکہ دو آدمی, اور آیات سے معلوم ہوتا ہے, اشارہ ملتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما. کہا دو بندوں نے ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے, جن پر اللہ نے خصوصی انعام کیا تھا, ادخلوا علیہم الباب. تم ڈرو نہیں, تم اس بستی میں دروازے سے داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. اگر تم دروازے سے داخل ہونے کی ہمت کرو گے تو تم غالب آ جاؤ گے. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا. سب کچھ سمجھانے کے باوجود جواب دیتے ہیں, اے موسیٰ, ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ قوم وہاں بیٹھی ہے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. یہ مرکز کو انتہائی کمزور کرنے والی بات. آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم یہی بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا کر دے گا اور شہر خالی ہو جائے گا اور ہم داخل ہو جائیں گے. داخل ہی ہونا ہے, داخل ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے بسی کا عالم دیکھیں آپ. یہ کیسا مرکز ہے, یہ کیسا نبی ہے جو یہ دعا کرے گا. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی. اے میرے رب, میں اپنے آپ اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں رکھتا, یہ میری بات نہیں مانتے. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. مجھ میں اور ان فاسق لوگوں میں جدائی ڈال دے, مجھے ایسی جماعت نہیں چاہیے. کتنا بے بس ہوگا وہ مرکز, وہ محور, وہ نبی, وہ امیر, وہ خلیفہ, کہ جس کو سوائے اپنے سگے رشتہ دار کے کسی پر اختیار نہ ہو. جو جماعت سے کہے لڑنے چلو اور وہ بہانے کرتے ہوں, یہ جماعت کی ترقی نہیں, تباہی ہے اس کے اندر. اور بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہوئے. اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا, قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. خبردار, انہوں نے نافرمانی کی ہے میری اور میرے رسول کی. اب یہ مقدس شہر جس کا وعدہ میں نے کیا تھا, یہ 40 سال تک ان پر حرام ہے. یتیہون فی الارض, یہ زمین میں مارے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین. آپ اے موسیٰ فاسق لوگوں پر افسوس نہ کیجئے گا. یہ جماعت فاسقین کی ہے جو اپنے مرکز کا ساتھ نہ دے, جو اپنے امیر کو کمزور کرے
اور اطاعت کی بجائے بہانے تراشے. یہ مرکز کو کمزور کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں فاسقین میں سے ہوتے ہیں. کیا جماعت المسلمین رہے گی اور کیا دین کو ہم نافذ کریں گے اگر ہمارا یہ حال رہا؟ اس کے برعکس ایک اور واقعہ قرآن مجید میں بڑے اختصار کے ساتھ، لیکن اس میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. ایک بہت چھوٹی سی فوج سورہ بقرہ میں ہے. قصہ طویل ہے، اگر میں بیان کروں تو وقت زیادہ لگے گا، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے جبکہ انہیں مصر سے نکال دیا گیا تھا اور تابوت سکینہ کو بھی قبضے میں لے لیا گیا تھا، انہوں نے اپنے دور کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کروائیے آپ، ہم اللہ کے راستے میں جنگ کرنا چاہتے ہیں. ان کے نبی نے کہا تم جنگ نہیں کرو گے، تمہاری تاریخ بڑی خراب رہی ہے، تم پہلے بھی جہاد سے بھاگے ہو پھر بھاگ جاؤ گے. کہنے لگے نہیں ہم ضرور جہاد کریں گے. ان کے نبی نے کہا جاؤ تمہارے لیے طالوت علیہ السلام کو سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے، ان کی سپہ سالاری میں جنگ کرو. انہوں نے جواب دیا انا یکون لہ الملک علینا. یہ پھر مرکز کو کمزور کرنے والی بات. کہنے لگے کہ ان کو سپہ سالاری کیسے مل سکتی ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں سپہ سالار بنایا جائے، ہماری پسند کا آدمی ہونا چاہیے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور طالوت کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، تو ایسی کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر اس کو سپہ سالار بنایا؟ دنیا داری دیکھی انہوں نے مال کے ذریعے تولا بندے کو. جواب دیا ان کے نبی نے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے طالوت کو چن لیا کیونکہ اللہ نے اس کو تم پر فوقیت دی ہے علم میں اور جسم میں. یہ دو چیزیں گنی جائیں گی، ان دونوں چیزوں میں وہ بندہ قابل قدر ہے اللہ کی نگاہ میں، لہذا وہ سپہ سالار بن گیا. اب تم بہانے نہ تراشو، جاؤ جنگ کرو. جنگ کرنے نکلے، اور اسی پر میں ختم کرتا ہوں. وہ جنگ کرنے نکلتے ہیں، ان کے سپہ سالار نے ان سے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا. رستے میں ایک نہر آئے گی، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر میں سے پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ رہے گا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اس میں سے نہ پیا وہ میرے ساتھ لشکر میں رہے گا. إِلَّا مَنِ اخْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر وہ بندہ جو ایک چلو پینا چاہے تو پی سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب کسی لشکر میں آپ فوج کو لے جا رہے ہوں اور پانی کی قلت ہو بلکہ پانی نہ ہو، اور وہ دھوپ میں پیاسے فوجی جنگ کی شروعات سے پہلے پانی پینا چاہیں اور سپہ سالار کہے کہ پانی نہیں ملے گا تو ایک چلو ملے گا، تو ہماری اکثریت کیا کہے گی؟ جناب یہ حکم غیر معروف ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو معروف و غیر معروف بڑا آسان جملہ بن چکا ہے. کسی بات میں امیر کا حکم سمجھ میں نہیں آیا تو شوشہ چھوڑ دیا یہ غیر معروف ہے. کیسے بھائی؟ پانی پینا اللہ کا حکم ہے، کلو واشربو، یہ پانی پینے سے روک رہے ہیں، یہ غیر معروف ہے. معروف اور غیر معروف کا فیصلہ ایسے نہ کیجئے، یہ مذاق بن جائے گا. بہرحال اب انہوں نے کہا پانی پینے کو ملے گا ایک چلو. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، ان کی اکثریت نے پانی پی لیا اور تھوڑے ہی رہ گئے. اب جناب سپہ سالار کے حکم کے تحت لشکر میں چھانٹی ہو گئی. جنہوں نے پانی پیا تھا ان کو الگ کر دیا گیا، جو پانی جنہوں نے نہ پیا وہ لشکر میں رہے لیکن بہت تھوڑے. انہی تھوڑے لوگوں نے اپنے مرکز کی اطاعت کی اور مضبوط رکھا اس کی اطاعت جب کی. اب دیکھیے اللہ کی برکت نازل ہوئی. جب آمنا سامنا ہوا جالوت کے لشکر سے جو بہت بڑا لشکر تھا طاقت میں بھی اور تعداد میں بھی، اور جالوت بڑا دیو ہیکل قسم کا آدمی تھا. جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں وہ تھوڑے سے لوگ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، ہم تو بہت تھوڑے ہیں، کیا ہوگا؟ لیکن
ان میں سے چند لوگوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جو لوگ مرکز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، جو اپنے محور کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ایسا ہوا ہے پہلے کہ چھوٹی جماعتوں نے بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کیا ہے، چھوٹے لشکروں نے بڑے لشکروں کو شکست دی ہے اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم نکلو اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور پریشان نہ ہو، اللہ ہمارا ساتھ دے گا. فہزموہم باذن اللہ، ان لوگوں نے جو تھوڑا سا چھوٹا سا لشکر تھا، اپنے مرکز کو مضبوط کرنے کی وجہ سے اللہ کی رضا اور برکت نازل ہوئی. تعداد کی کمی کو اللہ نے فرشتوں سے پورا کیا اور پھر اللہ نے اس چھوٹے سے لشکر کے ذریعے جالوت اور اس کے لشکر کو بہت بری شکست دی. اس میں سبق ہے ہمارے لیے، جماعت المسلمین کے لیے. دونوں زاویوں سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر مرکز کو ہم کمزور کرتے ہیں تو جماعت کمزور ہوگی، اسلام کی رونق، اس کا نور مان پڑ جائے گا. اور اگر مرکز کو ہم مضبوط کرتے ہیں تو جماعت مضبوط ہوگی، جس کے نتیجے میں وہ قوت حاصل ہوگی جس سے ہم دشمنان اسلام سے عملی طور پر جہاد کر سکتے ہیں. اور یہی اسلام کی تقدیر ہے، یہی اسلام کا در حقیقت وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن وہ کام ہم جیسے بندوں سے لینا چاہتا ہے. یہ ہم پر اس کا احسان ہے. کاش کہ ہم اس عظیم منصب کو سمجھ لیں اور اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا کام لے، ہمارے مرکز کو اور ہمارے عامت المسلمین کو آپس کی محبت دے، قوت اور طاقت دے، اللہ کے دین کا بول بالا ہو، پھر اللہ یہ اعمال ہم سے قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.